مختصر حمد و صلات کے بعد رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور پچھلے خطبے کے آخر میں ہم پہنچے تھے ان امور پر جو روزے کی حالت میں جائز ہیں، یعنی ایسے کام، ایسے اعمال جو روزے کی حالت میں جائز ہیں وہ ذکر کیے تھے پچھلے خطبے کے آخر میں۔ آج شروع کرتے ہیں وہاں سے کہ وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی قسم کا گناہ روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ ویسے بھی حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں بالاولیٰ حرام ہے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کے بھی گالی گلوچ نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ کے بھی ہم جو ہے وہ گپیں لگانا، جگتیں مارنا اور اس طرح کے کسی بھی قسم کے گناہ نہیں چھوڑتے، تو پھر روزے کا مقصد ہی کوئی نہیں رہتا۔ لعلکم تتقون جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ روزہ فرض کرنے کا مقصد ہے کہ تم گناہوں سے بچو، تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی تم مشق کرو، ٹریننگ کرو، تاکہ اس ایک مہینے جب تم روزے رکھ کر گناہوں سے بچو گے تو پھر باقی کے 11 مہینے تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ تم باقی کے 11 مہینے بھی ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے۔ تو اگر کوئی انسان روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس طرح کے معاملات نہیں چھوڑتا گناہ والے، تو پھر روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، فلا یرفث ولا یسخب، تو نہ تو وہ کسی بھی قسم کا بیہودہ عمل اور بیہودہ گفتگو، یرفث کا معنی ہے کہ بیہودہ باتیں اور بیہودہ عمل دونوں اس میں آتے ہیں، تو کسی بھی قسم کا بیہودہ کام، بیہودہ بول، بیہودی یعنی زبان استعمال نہ کرے اور نہ ہی گالی گلوچ کرے۔ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس پر چڑھائی کرتا ہے، کوئی اور بندہ اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، گالی نکالتا ہے، تو جواباً بھی گالی نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی دوسرا انسان گالی نکالے تو اس کے جواب میں بھی گالی نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نکالنی۔ کوئی لڑتا ہے اس کے جواب میں جو ہے وہ گالی نہیں نکالنی، اس کا جواب نہیں دینا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، اور روزے کی حالت میں ہمیں منع کیا گیا لڑنے سے، روزے کی حالت میں ہمیں منع کیا گیا گالی گلوچ کرنے سے۔ تو اگر کوئی اگلا بھی چڑھائی کرتا ہے تو جواب میں یہ کہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی ہی یہ دوسری روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے، جو شخص برے اعمال، گناہ کے کام، جہالت کی باتیں کرنا نہ چھوڑے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ یعنی اصل روزے کا مقصد ہی گناہ چھوڑنا ہے، تو جو انسان روزہ رکھ کے بھی نہیں چھوڑ رہا گناہ، گالی گلوچ کری جا رہا ہے، جھوٹ بولی جا رہا ہے، غیبت کری جا رہا ہے، چغلیاں کری جا رہا ہے، گپیں ماری جا رہا ہے، جگتیں ماری جا رہا ہے، تو جو انسان روزہ رکھ کر بھی یہ جھوٹے معاملات، غلط معاملات، جہالت کی باتیں نہیں چھوڑتا، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پھر اپنا کھانا پینا چھوڑے، کیونکہ روزہ کھانا پینا صرف چھوڑنے کا نام ہی نہیں ہے، جیسا کہ ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، کہ روزہ کھانے اور پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ لغویات سے، بیہودہ کاموں سے، گناہوں سے اور ہر قسم کی بیہودہ بات سے، بیہودہ عمل سے رک جانے کا نام ہے۔ اصل میں کھانا پینا تو ساتھ ویسے ہی ایڈ کیا ہے نا کہ ایک انسان کو احساس ہو کہ میرا روزہ ہے، ویسے اصل میں روزہ جو ہے نا یہ گناہ چھوڑنے کا نام ہے۔
گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا چھوڑنا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان پر ایڈ کیا ہے تاکہ انسان کو ایک احساس رہے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو کھانا پینا صرف چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اصل میں گناہوں سے بچنے کا نام ہے، بےہودہ باتیں چھوڑنے کا نام ہے، بےہودہ عمل چھوڑنے کا نام ہے، گناہ چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ لعلکم تتقون، قرآن نے بھی یہی مقصد روزے کا بیان کیا، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان، پیچھے گزرا تھا کہ اگر انسان اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو تو اپنی بیوی سے گلے مل لینا جائز ہے، ساتھ لیٹ جانا جائز ہے، بوسہ لے لینا جائز ہے، لیکن شرط کہ یہ اس کو اپنی شہوت پر قابو ہو، کنٹرول ہو۔ لیکن اگر کسی انسان کو اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں ہے اور ذرا سا بھی خدشہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹوں گا یا اس کے ساتھ گلے ملوں گا یا اس کا بوسہ لوں گا تو پھر شہوت جو ہے وہ بھڑکے گی اور میں جماع کی طرف چلا جاؤں گا، ہم بستری کی طرف چلا جاؤں گا، تو اس صورت میں کہ قطعاً اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہ گلے ملنا جائز ہے، نہ بوسہ لینا جائز ہے، نہ ساتھ لیٹنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج مطہرات سے گلے مل لیا کرتے تھے، بوسہ لے لیا کرتے تھے، ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے۔ کانا املککم لعربی، لیکن نبی علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ تم میں سے سب سے زیادہ اپنی شہوت پر قابو پانے والے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام ایسے عمل کر لیتے تھے، گلے مل لیتے تھے، بوسہ لے لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو داود کی روایت ہے، اس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے گلے ملنے، ساتھ لیٹنے کے بارے میں پوچھا تو نبی علیہ السلام نے اسے رخصت دے دی، فرمایا کہ گلے مل سکتے ہو، ساتھ بیوی کے لیٹ سکتے ہو، بوسہ لے سکتے ہو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے بھی یہی بات پوچھی کہ بیوی کے ساتھ لیٹا جا سکتا ہے، گلے ملا جا سکتا ہے، بوسہ لیا جا سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت نہیں دی۔ دونوں کا ایک ہی مسئلہ تھا، ایک کو رخصت دے دی، دوسرے کو رخصت نہیں دی۔ اب یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌ، کہ جس شخص کو نبی علیہ السلام نے رخصت دی تھی وہ ذرا زیادہ عمر کا تھا، بوڑھا تھا، اور جسے آپ نے منع کیا تھا، رخصت نہیں دی تھی، وہ جوان تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جوان آدمی، ینگ لڑکا، وہ اس چیزوں سے پرہیز ہی کرے، بیوی کا بوسہ لینے سے، ساتھ لیٹنے سے، کیونکہ خدشہ ہے کہ جوانی ہے، خون گرم ہے، تو وہ جو ہے وہ جماع کی طرف چلا جائے گا اور پھر بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، روزے کی قضائی بھی اور بہت بڑا کفارہ بھی ہے اس کا، وہ آگے آ رہا ہے۔ تو اس لیے پرہیز کرے وہ بندہ جو جوانی میں ہے، اور جو انسان اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہے اس کے لیے اجازت ہے، وہ گلے مل سکتا ہے، ساتھ لیٹ سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے ناک میں زیادہ پانی اوپر نہیں چڑھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے، دیہاتی نے آ کر روزے کا مسئلہ پوچھا تھا، اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ جو میں نے بیان کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اسے آخر میں فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ ناک میں خوب پانی اوپر چڑھاؤ وضو کرتے ہوئے، الا یہ کہ تم روزے سے ہو، یعنی جب روزہ ہے تو پھر زیادہ پانی ناک میں نہیں کھینچنا، کیونکہ یہ ڈائریکٹ گلے سے تعلق ہوتا ہے، اگر زیادہ کھینچیں گے گوتا لگ جائے گا یا پانی حلق تک جانے کا خدشہ ہوتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ناک میں زیادہ پانی کھینچنے سے منع کیا۔ ادروائز یہ حکم ہے کہ عام 11 مہینے یا جب روزہ نہیں ہے تو ضرور چڑھانا ہے۔ عام حکم یہ ہے کہ ضرور ناک میں اوپر تک پانی چڑھانا ہے، کھینچنا ہے روزے کی، یعنی وضو کرتے ہوئے، لیکن صرف روزے کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، دوران روزہ، یعنی اب وہ امور ہے جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، بیوی سے جب بندہ جماع کر لے، بیوی سے ہم بستری کر لے، روزہ ختم ہو جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کی قضائی بھی دینی ہے بعد میں، اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، جو کہ اب سسٹم ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یا تو 60 دن کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ 2 آپشنز ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے جماع کر لے گا
روزہ توڑ لے گا اس طریقے سے تو پھر اسے اس کی قضائی بھی دینی پڑے گی اور 60 مسکینوں کو کھانا، یعنی پہلے 60 روزوں کا حکم ہے، اگر اس میں اس کی طاقت نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا 60 لگاتار رکھنے ہیں، اس میں یہ حکم لگاتار کا ہے، یعنی اگر آپ نے 10-15 روزے رکھے بیچ میں ایک چھوڑ دیا پھر نئے سرے سے گنتی شروع ہو جانی ہے، تو یہ پے در پے رکھنے ہیں، لگاتار 60 روزے رکھنے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اگر یہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے بخاری و مسلم میں، ایک شخص کر بیٹھا اس طریقے سے رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا، روزہ تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا روزہ تھا اور میں بیوی کے پاس چلا گیا، جمع کر بیٹھا، ہم بستری کر بیٹھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے پھر پوچھا کہ کیا تو ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا پھر 60 لگاتار روزے رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں، ایک نہیں نبھا سکا، 60 کہاں سے رکھوں گا؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مدینہ میں سب سے زیادہ غریب آدمی ہوں، محتاج آدمی ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، یعنی تینوں کام نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، ایک صرف اس بندے کے لیے خاص ہے۔ تو اب وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک کھجوروں کا بڑا ٹوکرا نبی علیہ السلام کے پاس آیا، تو آپ نے اس شخص کو دیا کہ جاؤ یہ اپنی طرف سے اپنا کفارہ ادا کر لو۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ اللہ کے رسول کیا اپنے سے زیادہ غریب آدمی کو میں دوں؟ یعنی مدینہ کی بستی میں میرے سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں، میں ہی سب سے زیادہ غریب ہوں۔ تو نبی علیہ السلام ہنس پڑے، حدیث میں آتا ہے، اور آپ کی داڑھیں مبارک بھی واضح ہو گئیں کہ نہ تم غلام آزاد کر سکتے ہو، نہ تم 60 روزے رکھ سکتے ہو، نہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، اور اگر میں نے تمہیں یہ مال دیا ہے کہ تم اپنی طرف سے کفارہ ادا کر لو تو تم کہتے ہو کہ میرے سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں ہے، جاؤ۔ آپ ہنس پڑے اور ساتھ آپ نے فرمایا جاؤ پھر اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، اپنے گھر ہی کھلا دو، کفارہ بھی ادا ہو گیا۔ یعنی اگر آج بھی ویسے اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کے پاس بالکل اتنا گیا گزرا تو اس کے لیے بھی اس طرح کی رخصت موجود ہے انشاءاللہ حدیث کے تحت، لیکن بہرحال یہ اس آدمی کے ساتھ خاص تھی اور کسی صحابی کو آپ نے اجازت نہیں دی۔ تو یہ کفارہ ہے روزے توڑنے کا جماع کے ساتھ اگر کوئی روزہ توڑتا ہے، اگر ویسے کوئی روزہ توڑتا ہے جماع سے نہیں، کھا پی کے روزہ توڑا ہے اس نے جان بوجھ کر، تو اس کے لیے پھر یہ کفارہ نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول انی افطرت یوما من رمضان، میں نے رمضان کا ایک روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا تصدق واستغفر اللہ وصم یوما مکانا، کہ صدقہ کر، اللہ سے توبہ کر، بخشش مانگ، اور اس کی جگہ ایک دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو اس کے پتہ چلا کہ اس کی وہ قضائی نہیں ہے جس طرح جماع سے روزہ توڑنے کی ہے نا، کہ اس کے لیے مقرر کیا گیا کہ 60 لگاتار روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس میں خاص نہیں ہے۔ اگر کوئی کھا پی کے روزہ توڑے یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے، غالباً وہ میری ابھی تحقیق نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، شجاع الدین شیخ صاحب جو تنظیم اسلامی کے امیر ہیں وہ بیان کر رہے تھے، پر اس میں میری تحقیق نہیں ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص، مسند احمد کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جو شخص ایک روزہ رمضان کا جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، پھر بعد میں پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، وہ ایک روزے جتنا اجر یا اس ایک روزے جتنا مقام نہیں پا سکتا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے یہ روزہ توڑنے سے بچنا چاہیے، اور اس کا عذاب بھی ہے، سزا بھی ہے، جو پیچھے میں صحیح حدیث کے تحت بیان کر چکا ہوں کہ باچھیں چیری گئی تھیں، الٹا لٹکایا گیا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھ کر توڑ لیتے تھے۔ تو یہ بڑا سخت عذاب ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ تو بہرحال جس شخص نے جان بوجھ کر چھوڑا اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس سے توبہ کرنی ہے اور اس روزے کی قضائی دینی ہے، اور کچھ نہ کچھ حسب استطاعت اس نے صدقہ کرنا ہے، کیونکہ مقرر نہیں ہے، تو اس لیے ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق اگر زیادہ استطاعت ہے زیادہ صدقہ کرے، اگر کم استطاعت ہے تو کم صدقہ کرے، جان بوجھ کر جس نے کھا پی کے روزہ توڑا ہے۔ اس کے بعد جان بوجھ کر اگر بندہ الٹی کرے
یعنی انگلی مار کے جان بوجھ کر الٹی کرے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یہی حکم ہے, صدقہ کرے گا, توبہ کرے گا اور اس کی جگہ ایک روزہ رکھے گا. لیکن اگر خود بخود الٹی آ جائے بغیر ارادے سے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ابو داود اور ابن ماجہ میں روایت ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو خود بخود کہہ آئے تو وہ روزہ پورا کرے, اس کا روزہ نہیں ٹوٹا, اس پر کوئی قضا نہیں, کوئی کفارہ نہیں ہے. اور جو شخص جان بوجھ کر الٹی کرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر قضا بھی ہے, یعنی وہی پھر وہ گناہ گار ہوا ہے, اس نے روزہ جان بوجھ کے توڑا ہے. اب وہ اس کا صدقہ خیرات کرے, اللہ سے توبہ کرے اور اس کے بدلے میں 1 دن کا روزہ رکھے. عورت نے اگر روزہ رکھا ہو اور دوران روزہ اسے حیض آ جائے, اور یہ یاد رکھیے گا کہ افطاری سے اگر 5 منٹ پہلے بھی اسے آ جائے تو وہ روزہ فاسد ہو جائے, وہ روزہ ختم ہو جائے گا. البتہ گناہ کوئی نہیں ہے, کفارہ کوئی نہیں ہے, صرف اس کی جگہ اس نے 1 روزہ رمضان گزرنے کے بعد اس کی قضائی دینی ہے. اس کے بعد نماز تراویح. تراویح اصل میں لفظ حدیث میں تو نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیں. تراویح ترویحہ سے ہے. ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا. تو جب صحابہ کرام نے اس عمل کو لگاتار شروع کیا تھا تو وہ ہر 4 رکعت پڑھنے, 2 رکعتوں کے بعد جب 4 رکعتیں ہوتی تھی تو اس کے بعد وہ تھوڑا وقفہ کرتے تھے, آرام کرتے تھے, جس وجہ سے اس نماز کا نام ہی نماز تراویح بعد میں رکھ دیا گیا کہ جس میں آرام کیا جاتا ہے, وقفہ ڈالا جاتا ہے. تو نماز اصل میں حدیث میں اس کا جو نام ہے وہ قیام اللیل, قیام اللیل, صلاۃ اللیل, رمضان کا قیام, رات کا قیام, تہجد, یہ نام جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں اصل میں تراویح کے. تو اس کے متعلق نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب پانے کی نیت سے رمضان میں قیام کیا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے. تو یہ فضیلت ہے. تو جو رمضان کا قیام کرے, رمضان میں بتا چکا ہوں کہ قیام رمضان کہہ لیں, صلاۃ اللیل کہہ لیں, قیام اللیل کہہ لیں, تہجد کہہ لیں, یہ ایک ہی نماز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے 11 رکعات ثابت ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز کیسی تھی, تو سیدہ عائشہ نے کہا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا, کہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو زندگی کا زیادہ تر معمول, ویسے ایک روایت میں 13 کا ذکر ہے, 9 کا ذکر بھی ملتا ہے, 7 کا ذکر بھی ملتا ہے. تو وہ جو ہے نا 7, 9, 13 وہ ہے کبھی کبھار کا عمل. زیادہ تر زندگی کا آپ کا معمول کیا تھا؟ حضرت عائشہ کی اس حدیث کا مطلب ہے کہ زندگی کا زیادہ تر معمول آپ کا یہ تھا کہ آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر کی نماز تک کا جو وقت ہے, یعنی اس نماز کا جو وقت ہے نا عشاء کے بعد سے, ویسے اب ہم رمضان میں زیادہ تر اکثر معمول یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ہم پڑھ لیتے ہیں, تو یہ بھی جائز ہے. لیکن اس کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر فجر طلوع ہونے تک, اس کے درمیان جب بھی آپ اول وقت میں عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں یا آدھی رات میں پڑھ لیں یا فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے پڑھ لیں, تو یہ سارا وقت رات کا جو ہے وہ فجر تک اس کا وقت ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یصلی فیما بین صلاۃ العشاء الی الفجر 11 رکعتا, عشاء کی نماز سے فارغ ہونے سے لے کر فجر پڑھنے کے درمیانی وقفے میں نبی علیہ السلام 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدۃ, ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے, یعنی 2 کر کے 10 رکھتے ہیں اور پھر آخر میں 1 وتر. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 8 تراویح, یہ بھی بات صحیح نہیں ہے. نبی علیہ یہ کہنا چاہیے نفل, 10 نفل آپ پڑھتے تھے 2 کر کے. ویسے 8 پڑھ کے 3 اکٹھے وتر بھی آپ نے پڑھے ہیں, اور اسی طریقے سے 2 کر کے نبی علیہ السلام نے 10 پڑھے ہیں. زیادہ زندگی کا معمول یہی تھا جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام 11 رکعتیں پڑھتے تھے عشاء اور فجر کے درمیان, ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے, آخر میں 1 وتر پڑھتے تھے. سب سے افضل طریقہ قیام اللیل کا, سب سے اعلیٰ طریقہ, سب سے مستحب طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے 10 نفل پڑھے جائیں اور بعد میں 1 وتر ادا کیا جائے. یہ سب سے اعلیٰ, سب سے افضل اور بہترین طریقہ قیام اللیل کا ہے. نبی علیہ السلام نے 3 دن صرف یہ باجماعت کروائی ہے. یہ جو صلاۃ اللیل ہے, قیام اللیل ہے, تہجد ہے,
تراوی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن باجماعت صحابہ کرام کو پڑھائی ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، آپ نے ہمیں قیام نہیں ساتھ کروایا، جماعت نہیں کروائی رات کی نماز کی، یہاں تک کہ 7 دن باقی رہ گئے رمضان کے، یعنی 23ویں رات نبی علیہ السلام نے ہمیں باجماعت نماز پڑھائی، اور اس وقت جب ثلث اللیل یعنی 1/3 رات گزر چکی تھی، یہ اس وقت نبی علیہ السلام نے قیام کروایا۔ پھر 24ویں رات آپ نے پھر قیام نہیں کروایا، اس کے بعد 25ویں رات پھر دوبارہ آپ نے ہمیں باجماعت یہ نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر، اور جب یہ دوسری دفعہ یعنی 25ویں رات جب آپ نے پڑھائی اس وقت آدھی رات کو پڑھائی، یعنی پہلی دفعہ 23ویں رات جب پڑھائی تو 1/3 رات گزری تھی، جب دوسری دفعہ آپ نے قیام کروایا تو آدھی رات گزر چکی تھی۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ابو ذر کہتے ہیں کہ 26ویں رات پھر آپ نے قیام ہمیں باجماعت نہیں کروایا، پھر 27ویں رات نبی علیہ السلام نے دوبارہ سے ہمیں باجماعت نماز پڑھائی، رات کی یہ رات کا قیام کروایا، اور 27ویں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اپنے بیویوں کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، اپنے سارے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، اور صحابہ کرام کو بھی باجماعت نماز پڑھائی، اور اس وقت پڑھائی حتیٰ تخففن الفلاح، یہاں تک کہ ہمیں سحری کے جانے کا خدشہ، یعنی فلاح کا جانے کا خدشہ، فوت ہونے کا خدشہ ہمیں ہو گیا۔ اور راوی کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا کہ فلاح کیا ہے، تو انہوں نے کہا سحری، یعنی آخری وقت میں 3 اوقات میں نبی علیہ السلام نے یعنی نماز پڑھائی ہے، 1/3 گزرنے پر، آدھی رات گزرنے پر، اور تہجد کے وقت یعنی بالکل فجر کے قریب۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ نے ہمیں 27ویں رات قیام کروایا کہ جب جو ہے وہ سحری جانے کا ہمیں خوف ہو گیا کہ کہیں سحری نہ اس قیام کے اندر گزر جائے۔ اسی طرح نفلی عبادت ہے، یہ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، سارے توجہ فرمائیں۔ یہ بڑی افراط و تفریط، جیسے کہ ہر معاملے میں مسلمانوں کی ایک عادت ہے کہ ہر معاملے میں افراط و تفریط لازمی پیدا کرنی ہے، لڑائی جھگڑا لازمی پیدا کرنا ہے، تو اسی طرح یہ بھی جو نفلی عبادت قیام اللیل تراویح ہے، اس میں بھی افراط و تفریط ہم نے پیدا کر لیا۔ وہ کیا؟ ایک دوسرے کو تان و تشنیع کرنا، اور تو نہیں پڑھیاں میں پڑھیاں، تو گھٹ کیوں پڑھیاں، تو زیادہ کیوں پڑھیاں، تو 2 کیوں پڑھیاں، تو 4 کیوں پڑھیاں۔ بھائی نفلی عبادت ہے، بات ہی ختم ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ نفلی عبادت ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی نفلی عمل پر صحابہ کو نہیں کوسا کہ تم نے کیا، تم نے کیوں نہیں کیا۔ اور یہ بھی میرا چیلنج ہے، صحابہ کرام کے دور میں کسی صحابی نے کبھی ایک دوسرے پر جو نفلی یعنی روزے ہیں، جس طرح 10 محرم ہیں، یعنی کہ جتنے بھی نفلی یعنی ایام 20 ہیں، 13 14 15 جمعرات ہے، سوموار کا روزہ ہے، جتنے بھی مسنون عمل ہے جو فرض نہیں ہے، جو نفلی ہیں، نبی علیہ السلام نے کبھی صحابہ کو نہیں کوسا کہ تم نے کیا۔ فضیلت ضرور بیان کی ہے کہ بھائی یہ 10 محرم کا روزہ رکھو گے، یہ فضیلت ہے، یہ یوم عاشورہ ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، تو یہ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ سوموار جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، میرا دل کرتا ہے جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام نے زندگی میں کوسا نہیں کہ بھئی میں نے فضیلت بیان کی، تم نے یہ روزہ کیوں نہیں رکھا، میں نے یہ قیام اللیل کی فضیلت بیان کی، تم نے یہ قیام کیوں نہیں کیا۔ تو یہ اپنے اندر سے بھی چیزیں نکالیں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی سیرت پر چلنا ہے ہم نے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم یہاں پر ایک دوسرے کو تان و تشنیع کرنے سے باز ہی نہیں آتے، وہ جی روزہ کیوں نہیں رکھا 10 محرم کا۔ مثال کے طور پر اگر میں امام ہوں، میں خطیب ہوں، میں واعظ ہوں، میں آپ کو فضیلت بیان کرتا ہوں بھی 10 محرم کے روزے کی یہ فضیلت ہے، لیکن خود میں نہیں رکھتا، تو بھائی کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہیں جی قاری صاحب تسی تے فضیلتاں دسن دے سی، تسی تے خود کیوں نہیں آپ نے رکھا؟ بھائی آپ کو حق ہی کیا ہے؟ نفلی عبادت میں ایک دوسرے کو کوسنا، ایک دوسرے کو تان و تشنیع کرنا، تم نے کیوں نہیں کیا، میں نے کیا، یہ بالکل نہ نبی کا طریقہ نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ بیچارہ نہیں پڑھ رہا تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، اسے شوق پیدا ہوگا وہ پڑھ لے گا، نفلی عبادت ہے۔ فرض چھوڑنے پر آپ کوس سکتے ہیں، فرض چھوڑنے پر آپ اسے شرم دلا سکتے ہیں، یار شرم کر، تو نماز نہیں پڑھتا 5 وقت کی، فرض ہے اللہ نے کی، تو رمضان کا اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے اسے کوس سکتے ہیں، اسے آپ تان و تشنیع کر سکتے ہیں، اسے شرم دلا سکتے ہیں، اور روزے فرض ہیں کیوں نہیں رکھ رہا، صحت دی سب کچھ۔ لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں نفلی عبادت جو ہے اس پر آپ ایک دوسرے کو تان و تشنیع نہیں کر سکتے۔ کوئی رکھتا ہے رکھے، جتنی مرضی فضیلت ہے کسی عمل کی، آپ نہیں کہہ سکتے بھائی تم نے کیوں نہیں رکھا۔ تو یہ نفلی عبادت میں یہ چیز چھوڑ دیں۔ اب حدیثیں سنیں۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیصلی احدکم نشاطہ، جب تک تم میں سے کسی بندے کو چستی رہے، شوق رہے، رغبت رہے تو وہ نفلی نماز پڑھے، فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقْعُدْ، اور جب وہ تھک جائے تو وہ بیٹھ جائے۔ یہ خود نبی کی تعلیم ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اگر تمہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو چھوڑ دو، نفلی عبادت نہیں کرنی، بیٹھ جانا ہے، کیونکہ نفلی عبادت تب ہی کرنی، نفلی یہ اضافی چیز ہوتی ہے، فرض وہ واجبی چیز ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نفلی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے نے اگر دل چاہ رہا ہے میں اور کروں، میں اور زیادہ کروں، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں اوور ٹائم لگاؤں، میری مرضی ہے میں لگاؤں میں نہ لگاؤں، تو یہ نفلی عبادت ہوتی ہے، یہ انسان کا اوور ٹائم ہوتا ہے۔ اگر اس کا دل چاہتا ہے، اس میں رغبت ہے، شوق اس کا دل سے دل کر رہا ہے، پھر وہ کرے، شوق سے کرے، رغبت سے کرے، لیکن اگر دل نہیں چاہ رہا وہ نہ کرے، اور کوئی اسے کوسے بھی نہ کہ بھائی یہ تم کیوں نہیں کر رہے۔ یہ بات میری یاد رکھیں، یہ بڑا اس دور میں ہمارا فتنہ ہے، اکثر میں نے دیکھا ایک دوسرے کو نفلی باتوں پر کوسنا شروع کر دیں، تو کیوں نہیں کردا، تم نے یہ کیوں نہیں نفلی روزہ رکھا، تم نے یہ کیوں تراویح نہیں پڑھی، تم نے یہ کیوں نفل نہیں پڑھے، تم نے یہ کیوں نہیں ایسا کیا۔ حتیٰ کہ میں ایک اور بات آپ کو کر دوں، اگر کوئی انسان صرف فرض پڑھتا ہے، اگر کوئی انسان فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی جو فرضی رکھتے ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، وہ یہ پڑھتا ہے، وہ کوئی سنتے نہیں پڑھتا، آپ اسے فضیلت بتا سکتے ہیں، بھائی آپ فضیلت سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اسے کوسنا کسی طریقے بھی نہیں، میں تو اس چیز کا جو ہے وہ حامی ہوں، کسی طریقے نہیں کوسنا، وہ اس کا عمل ہے، وہ صرف فرض ادا کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، میں نے اپنے درجات بلند کروانے ہیں نہیں کروانے، میں نے صرف فریضے ہی ادا کرنے، یہ اس کی مرضی ہے، آپ اسے مت کوسیں۔ سنتیں چھوڑنے، سنتیں بھی نفلی عبادت ہے، اور بھائی فرضوں کے علاوہ سنتیں بھی نفلی عبادت ہے، اس لیے کسی بھی نفلی عبادت کے چھوڑنے پر کبھی ایک دوسرے کو تان و تشنیع نہ کریں، کبھی ایک دوسرے کو نہ کوسیں، شرم نہ دلائیں، اسے احساس نہ دلوائیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے، انشاءاللہ اسی سے بات میں اگلے جمعے شروع کروں گا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، تو مزید اس پہ میں آپ کو حوالہ جات دوں گا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا طریقہ کیا تھا، کبھی آپ نے نفلی عبادت پہ کوسا یا نہیں کوسا، یا فرض پورے کرنے کی کیا بشارتیں سنائی، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جو مسائل رہتے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے بیان کیا ہے میرے سمیت ہم سب کو اسے سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ آ جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔